باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ایک حدیث پاک ہو سکتا ہے کہ آپ نے پڑھی ہو اور ہو سکتا ہے نہ پڑھی ہو۔ اس میں کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی مخلوقات ہیں نا، ان کی پیدائش کے بارے میں ذکر فرمایا۔ اور ناظرین، یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ، تم جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے کس دن کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو ظاہر ہے کہ عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، آپ فرمائیے۔ تو ناظرین و سامعین، ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، اور وہ چاہے کن فرمائے فیکون ہو جائے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے تو وہ کن فرماتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ چاہے تو میاں بیوی سے بچے کو پیدا فرمائے، وہ چاہے تو بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمائے، وہ چاہے تو بن ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہفتے کے دن، یوم السبت، ہفتے کے دن پیدا فرمایا، اور اس میں پہاڑ اتوار کے دن پیدا کیے، درخت پیر کے دن پیدا کیے، اور ناپسندیدہ چیزیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو منگل میں پیدا فرمایا۔ روشنی کو، جتنا بھی نور ہے، اس کو بدھ میں پیدا فرمایا، اور اس میں جانور جو ہے وہ جمعرات کے دن پیدا فرمائے، اور تمام چیزوں کی پیدائش کے آخر میں جمعۃ المبارک میں عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ یہ عصر اور رات کے درمیان دن کی آخری گھڑی تھی۔ ناظرین و سامعین، یہ حدیث پاک ہے، اور اس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ تو ظاہر ہے کہ ناظرین، ذرا سا ایک احساس ہوتا ہے کہ بھئی کون سی چیز کس دن میں پیدا فرمائی، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، ہمیں وہ مقصد پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے گا ناظرین کہ زمین ہو، آسمان ہو، پہاڑ ہو، درخت ہوں، یا روشنی ہو، یا جانور ہوں، یا چرند پرند ہوں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من، کہ اس نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر فرمایا، اور جو کچھ اس میں ہے وہ مسخر فرمایا۔ تو ناظرین و سامعین، ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی گئی، اور انسان کس کے لیے پیدا فرمایا؟ اس کو ایک آیت میں یوں بیان فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ چاند، سورج، ستارے تیری ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے، تو خدا کے واسطے۔ آئیے ناظرین، چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل
اس کی آیت نمبر 109 ہے۔ یاد رکھیں ناظرین کہ آج کی جو آیت کریمہ ہے تو یہاں پر سجدہ تلاوت بھی ہے، اور سجدہ تلاوت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس آیت کو سنیں تو ناظرین فوراً ہی سجدہ کر لیں، یہ افضل ہے، ورنہ بعد میں کسی وقت بھی یہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن حالت وضو میں ہونا ضروری ہے۔ اور سجدہ کرنے کے لیے کوئی پہاڑ سر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کھڑے ہو جائیں یا کھڑی ہو جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہتے ہیں، یہ آپ کا سجدہ تلاوت پورا ہو جائے گا۔ ناظرین و سامعین، آج کا سبق جو ہے یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 109 ہے، اور آج کا سبق ناظرین آپ نکالیے اور اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے ناظرین آپ چلتے ہیں اور تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اسے خشوعاً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں اسے خشوعا پڑھا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 109 ہے، آیت نمبر 109 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، اور اوپر آپ دیکھیں سجدہ لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آیت سجدہ ہے، اور جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہو سکے تو افضل یہ ہے کہ فوراً یہ آیت سن کر سجدہ کر لیا جائے، ورنہ بعد میں اس کو ضرور کیا جائے۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ بار بار جب ایک آیت کو ہم پڑھتے ہیں، بطور سبق پڑھتے ہیں، یا بعض اوقات ایک حافظ قرآن دہرانے کے لیے بار بار پڑھتا ہے، تو ایک ہی مرتبہ سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، بار بار واجب نہیں ہوتا۔ تو ابھی ہم بار بار پڑھیں گے تو ایک ہی مرتبہ سجدہ تلاوت آپ نے کرنا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کریمہ پڑھ چکے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ کتنے کلمات ہیں۔ واو ایک کلمہ، یخرون دوسرا، لی تیسرا، الاذقان چوتھا، یبکون جو ہے وہ پانچواں، یزید چھٹا، ہم ساتواں، خشوع آٹھواں۔ کل 8 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ وَيَخِرُّونَ ملا کر پڑھیں گے، وَيَخِرُّونَ، وَيَخِرُّونَ را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ پھر را کے بعد واو مدہ آ رہا ہے تو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، وَيَخِرُّونَ لی الاذقانی، لام کے نیچے زیر ہے، اسے الاذقانی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ ہم پڑھیں گے للاذقانی یبکون۔ ناظرین یہاں با ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے، تو ادائیگی کے وقت آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، یبکون نہیں، یبکون ویزیدہم، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، عین پر 2 زبر کی تنوین ہے، وقف میں الف سے چینج ہو جائے گی تو خشوعا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ تو سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَخِرُّونَ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ
خشوعا. ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں. اب یہاں دیکھا جائے گا کہ اسماء، سب سے پہلے اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے الاذقان. پہلا اسم ہے الاذقان، دوسرا ہے ہم ضمیر، تیسرا ہے خشوعا. تو ناظرین تین جو ہے وہ یہاں پر اسماء ہیں. نمبر 1 الاذقان، اور نمبر 2 ہم ضمیر، اور نمبر 3 خشوعا. تین اسماء ہو گئے ناظرین. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو یہاں پر افعال کی تعداد آپ دیکھیں. پہلا جو فعل ہے وہ ہے یخرون، دوسرا فعل ہے یبکون، اور تیسرا فعل ہے یزیدو. تو تین ہی افعال ہیں. نمبر 1 یخرون، نمبر 2 یبکون، اور نمبر 3 یزیدو. ناظرین تین افعال ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے پہلا حرف واو ہے، اور دوسرا ہے لی. نمبر 1 واو، اور نمبر 2 لی. تو ناظرین کتنے کلمات ہوئے، 3 اسماء، 3 افعال اور 2 حروف. تو کل ملا کر 8 کلمات ہیں. اب آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب. الاذقان، اذقان کسے کہتے ہیں؟ اذقان کہتے ہیں ٹھوڑیاں. ذقن اور ذقن اس کا مفرد آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھوڑی. ٹھیک ہے، یہ جو یہ جگہ ہوتی ہے نا، تو اسے کہتے ہیں ٹھوری. اور اذقان ٹھوڑیاں یعنی جمع ہے. اس کے بعد ناظرین ہم، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، ہم کی شکل میں ہوتی ہے. اور یعنی منفصل ہوگی تو صرف ہم کی شکل ہوگی، اور ناظرین متصل ہوگی تو ہم کی شکل بھی ہو سکتی ہے، ہم کی شکل بھی ہوتی ہے، جیسے بہم علیہم. اس کے بعد اور اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں، وہ سب ان سب انہیں. اس کے بعد خشوعا. خشوعا کا معنی ہوتا ہے عاجزی. خشوعا عاجزی کرنا، اسے خشوعا کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا خضوع اور خشوع، خضوع اور خشوع سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، تو اس کا معنی ہوتا ہے عاجزی کرنا، گڑگڑانا، عاجزی کرنا. خضوع گڑگڑانا اور خشوع عاجزی کرنا. اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب. یخرون فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ گرتے ہیں یا وہ گریں گے. اور یہاں معنی ہوگا وہ گرتے ہیں، پریزنٹ کے اعتبار سے یہاں پر ترجمہ کیا جائے گا. یخرون وہ گرتے ہیں. یبکون دوسرا فعل ہے، اور یہ فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ روتے ہیں یا وہ روئیں گے. اور یہاں پر معنی ہوگا وہ روتے ہیں، اور اس کا معنی یہ ہوگا وہ روتے ہوئے، روتے ہوئے. ٹھیک ہے، دونوں روتے ہیں
یہ تو ہم نے آپ کو سمجھایا کہ پریزنٹ کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا، لیکن ترجمہ ہوگا اس کا روتے ہوئے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگلا جو فعل ہے وہ ہے یزیدو. یزیدو فعل مضارع معروف اور صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ بڑھاتا ہے یا وہ بڑھائے گا. وہ بڑھاتا ہے یا وہ بڑھائے گا، اور یہاں معنی ہوگا وہ بڑھاتا ہے یا وہ بڑھا دیتا ہے. یہاں پر بھی پریزنٹ کے اعتبار سے معنی کیا جائے گا. اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. واو کا معنی ہے اور لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی کے لیے واسطے، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اسماء، افعال اور حروف، یعنی 3 اسماء 3 افعال 3 حروف، تو ان کی جو لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ ہے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور اب آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملاتے ہوئے ناظرین کلمہ کیسے بنتا ہے، کلمات کو آپس میں ملاتے ہوئے جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں، ہم آپ کو وہ بتائیں گے. اور آج اتفاق ہے کہ خضوع اور خشوع، یعنی خشوع جو ہے یہ ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو باقی کوئی کلمہ ایسا نہیں کہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہوں. تو ناظرین آئیے چلتے ہیں حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو ذرا ملاحظہ فرمائیں. واو زبر وا، یا زبر یا، خا را زیر خر، را واو پہ شروع، نون زبر نا، و یخرون، لام زل لل، حمزہ ذال زبر اذ، قاف الف زبر قا، نون زیر نی، للاذقان، و یخرون للاذقان. یا با زبر یب، کاف واو پیش کو، نون زبر نا، یبکون. واو زبر وا، یا زبر یا، زا یا زر زی، دال پیش دو، و یزیدو، حامیم پیش ہم، و یزیدوہم، خا پیش خو، شین واو پیش شو، عین 2 زبر ان، خشوعا، و یزیدوہم خشوعا. یہاں وقف پڑھیں گے تو خشوعا پڑھیں گے، و یزیدوہم خشوعا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. ناظرین و سامعین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے عام طور پر نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے ناظرین حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس کے بعد آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور آخر میں انشاءاللہ آسان فہم تفسیر جو ہے، بالکل جو آسان فہم تفسیر ہوگی وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. وا اور یخرون وہ گر پڑتے ہیں، لی پر، لی یہاں پر کے معنی میں ہے. الاذقانی ٹھوڑیوں، یبکون روتے ہوئے، وا اور یزیدو وہ بڑھا دیتا ہے،
ہم ان میں، خشوع عاجزی، خشوع عاجزی۔ ناظرین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہوئے روتے ہیں، اور قرآن ان کے خشوع اور خضوع کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہوئے روتے ہیں، اور قرآن ان کے خشوع اور خضوع کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ انشاءاللہ تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تفسیر جو ہے ہم عرض کریں گے آیت نمبر 98 اور 99 کی۔ آیت نمبر 98 اور 99 ناظرین یہ آیت کریمہ بھی ہم پڑھ دیتے ہیں۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ ان کی یہ سزا اس بنا پر ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، اور کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں اثر نو پیدا کر کے ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ ہی نے تو تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، تو وہ ان کی مثل دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور اس نے ان کی ایک مدت مقرر کی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پس ظالموں نے کفر کے سوا ہدایت کی ہر چیز کا انکار کیا۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جن کو وہ گمراہ کر دے تو ان کے لیے آپ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پائیں گے، اور ہم قیامت کے دن ان کو ان کے منہوں کے بل اٹھائیں گے، اس حال میں کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب بھی وہ بجھنے لگے گی تو ہم اس کو ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔ اب ناظرین یہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ جو نافرمان ہیں ان کے لیے بیان فرمایا، اور پھر اب اس کا ریزن بیان فرمایا کہ یہ آگ ان کے لیے کیوں بھڑکے گی، یہ عذاب ان کے لیے کیوں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلی آیات میں منکرین نبوت کے شبہات کے جواب دیے تھے، اور اس آیت میں حشر اور نشر کے منکرین کے شبہات کا جواب دیا، اور اس کا ناظرین ظاہر ہے کہ یہ دلائل بار بار گزر چکے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا جسم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اور مرور ایام سے ہمارے ذرات دوسرے ذرات میں خلط ملط ہو جائیں گے، تو وہ ایک دوسرے سے کیسے ممتاز ہو کر مجتمع ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، اور عدم محض سے ان کو وجود میں لا چکا ہے، اس لیے ان کی مثل کو دوبارہ پیدا کرنا ان کے لیے کیا مشکل ہے۔ ناظرین و سامعین، اس کی مثالیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی دی، اور اس سے ملتا جلتا جیسے فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ جی جب ہماری ہڈیاں من یحیی العظام وہی رمیم، کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، کون اٹھائے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے محبوب آپ فرمائیے کہ وہی پیدا کرے گا، وہی دوبارہ اٹھائے گا جس سے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم جانتے ہیں کہ پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو ہماری کمپنیز ہیں، ادارے ہیں، جب کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں ناظرین تو پہلی مرتبہ بڑی مشکل ہوتی ہے، اس کے بعد تو کوئی مشکل نہیں ہوتی، ڈائز بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں سیمپل لے کر جاتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، تو وہ ناظرین پہلی مرتبہ آپ سے وہ چیز لیں گے، اس کی ڈائی بنائیں گے، بڑی محنت ہوگی، اور پھر اس کے بعد کہیں جا کر وہ چیز پروڈیوس ہو کر
پھر آپ کے پاس آتی ہے اور پھر آپ مارکیٹ میں لے جاتے ہیں. لیکن جب دوسری مرتبہ آپ انہیں کہتے ہیں تو پھر پاس جانے کی ضرورت نہیں, کوئی ڈائی لے جانے کی ضرورت نہیں. ناظرین, آپ اسے فون کرتے ہیں کہ مجھے اتنا مال چاہیے, تو وہ بھی کچھ نہیں کہتا, ڈائی اس کے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہے, وہ بنا ڈالتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پہلی مرتبہ جس کے لیے انسان کا بنانا مشکل نہیں, مخلوقات کا بنانا مشکل نہیں, تو دوسری مرتبہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے اس کے لیے. اور آج سائنس بھی پروف کرتی ہے نا کہ ناظرین, سائنس اس بات کو باقاعدہ ناظرین پروف کر رہی ہے کہ انسانی جسم میں, اس کی بیک بون میں ایک ایسا جزو ہوتا ہے جو عام طور پر ناظرین آلات سے بھی نظر نہیں آتا, لیکن یہ ڈی این اے اور یہ ساری چیزیں اسی پر منحصر ہوتی ہیں. تو کہا کہ ہر چیز فنا ہو جاتی ہے لیکن وہ چیز فنا نہیں ہوتی. اور ظاہر ہے کہ ناظرین اللہ رب العالمین ہر بات پر قادر ہے کہ روز قیامت اسی چیز سے ہم کو دوبارہ زندہ فرمائے. اب قرآن کریم میں بھی اس کی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بالکل دی ہیں. اور مثال کے طور پر پہلی مثال, او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. ناظرین اس کو ضرور پڑھیے گا, یہ 3 پارہ سورہ بقرہ اور آیت نمبر ہے 259. یہ حضرت عزیر علیہ السلام, مفسرین کے نزدیک یہ ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک بستی کو دیکھا جو کہ بالکل اجڑ گئی تھی, اسے اجاڑا گیا تھا, لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اجڑ گئی ہے. تو آپ کے منہ سے, زبان مبارک سے یہ نکلا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا, کہ تو اسے دوبارہ مولا زندہ کیسے فرمائے گا. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام, ان کے ساتھ ایک دراز گوش یعنی گدھا تھا اور کچھ کھانے پینے کا سامان تھا. اللہ رب العالمین نے آپ پر موت کو طاری فرمایا. کتنا, 1 سال 2 سال نہیں, 100 سال موت طاری فرمائی. اور جب جاگے, کم لبثت, کتنا سوئے ہو. قال لبثت یوما او بعد یوم, کہنے لگے کہ, عرض کرنے لگے کہ 1 دن یا مجھے لگتا ہے کہ آدھا دن, 1 دن کا بعض میں نے آرام کیا. فرمایا کہ بل لبثت 100 عام, کہ تو 100 سال تک ہم نے تجھ پر موت طاری کی ہے. اب ذرا دیکھ, فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. فرمایا کہ اپنے کھانے کو دیکھ, اپنے مشروبات کو دیکھ, اس میں بو بھی پیدا نہیں ہوئی ہے, اس میں بو بھی پیدا نہیں ہوئی. وانظر الی حمارک, اللہ اکبر. اور فرمایا کہ اب ذرا سا اپنے جو ہے وہ جو دراز گوش ہے, ذرا سا اس کو دیکھ کہ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. فرمایا کہ اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں سلامت نہ رہیں, اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں, اور ان ہڈیوں کو دیکھ ہم اسے کیسے اٹھان دیتے ہیں, پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. جب یہ معاملہ ان پر ظاہر ہو گیا تو وہ کہنے لگے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب ناظرین و سامعین, آپ کے پاس یعنی پانی تھا اور کھجور تھی اور انگور کا رس تھا, اس میں 100 سال کے بعد بھی ذرا سی اسمیل نہیں آئی. اور پھر اپنے گدھے کو جب دیکھنے لگے تو وہ مر گیا تھا, گل گیا تھا, اعضاء بکھر گئے تھے, ہڈیاں سفید چمک رہی تھیں. آپ کی نگاہ کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے, اعضاء اپنی جگہوں پر آئے, ہڈیوں پر گوشت چڑھا, گوشت پر کھال آئی, بال نکلے, پھر اس میں روح پھونکی, وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آپ کے سامنے آوازیں دینے لگا. ناظرین و سامعین, ایک مثال تو یہ ہے. پھر دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی, اور وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہ آیت نمبر 260 ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اور جب ابراہیم نے عرض کی کہ میرے رب مجھے دکھا تو مردے کیسے جلائے گا, کیسے زندہ فرمائے گا. اولم تؤمن, کیا آپ کو ایمان نہیں ہے, یقین نہیں ہے. عرض کی بالکل یقین ہے, لیکن اطمینان قلبی کے لیے میں نے سوال کیا ہے. تو قال فخذ 4 من الطیر. تو فرمایا کہ آپ جو ہے ایک کام کیجئے کہ آپ 4 جو ہے وہ پرندے لیجئے, اور پھر فرمایا کہ 4 پرندے لیں اور 4 کو ذبح کر دیں, اور پھر ان کا قیمہ بنا کر اور اسے جو ہے وہ آپ پہاڑوں پر رکھ دیں, اور پھر اس کے بعد آپ انہیں بلائیں, وہ دیکھیں کس طریقے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین و سامعین,
آپ نے ایسا ہی کیا. اور یعنی 4 پرندے کون سے تھے؟ مور، مرغ، کبوتر اور کوا، یہ 4 پرندے تھے ناظرین. آپ نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد جب بلایا تو ناظرین اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا گوشت جو قیمہ بن چکا تھا اپنے اپنے موقع پر آیا، اپنی اپنی جگہ پر آیا، اور اس کے بعد ان کے پر لگے اور وہ اڑتے ہوئے یا بھاگتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. پھر 15ویں پارے میں آ جائیے سورہ کہف میں جو ہے اصحاب کہف کا واقعہ جو کہ 300 سال کی مدت ہے ناظرین. تو یہ کئی مثالیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے کو اور پختہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے. یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے. آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، نہیں، یہاں سے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اگلی آیت ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی تانتلے والا سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہوئے روتے ہیں اور قرآن ان کے خشوع اور خضوع کو اور بڑھا دیتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. ترجمہ، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہوئے روتے ہیں اور قرآن ان کے خشوع اور خضوع کو اور بڑھا دیتا ہے. جزاک اللہ خیر. بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی میں لاہور سے مسرت. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُحَرِّمُونَ عَلَى الْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. جیسا میں پڑھوں ویسے پڑھیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ظاہر ناظرین کہ ماہ رمضان میں جو اسپیشل پروگرامز آپ دیکھ رہے تھے، اور ظاہر کہ وہ پروگرام تھے تو اس لیے آپ قرآن سنائیے نہیں دیکھ پا رہے تھے. اب عید کے بعد جس طرح پہلے یہ ڈیلی علاوہ ہفتے اور اتوار کے یہ اس سے پہلے 4 بجے ناظرین یہ لائیو آتا ہے، تو اسی طریقے سے انشاءاللہ حسب معمول آپ 4 بجے اس کو لائیو دیکھیں گے اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں اس پروگرام کو پیش کیا جائے گا. زندگی نہیں تو انشاءاللہ ناظرین کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اچھا، دوسری بات میں یہ بھی کر دوں کہ مجھے بے شمار لوگوں نے واٹس اپ کیے ہیں عید مبارک کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ میری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں ہر ایک کو جواب دوں، اور آپ کو پتہ ہے تھکاوٹ کا بھی معاملہ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہزارہ میسیجز ہوتے ہیں. تو
تو میں دل کی گہرائیوں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ میں سب کے لیے میں نے دعا کی ہے اور سب کو میری طرف سے بہت مبارکباد ہو. جن کو جواب نہیں دے پایا تو وہ محسوس نہ فرمائیں، ظاہر ہے کہ میں انسان ہوں، تو اسی لیے کوئی غصہ نہ ہو، محسوس نہ کرے کہ جی مجھے جواب نہیں دیا تو میں نہیں دے سکا ہوں. لیکن دل سے آپ سب کے لیے دعائیں ہیں، میری جانب سے بھی آپ کو بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ماہ رمضان اور عید الفطر کی تمام برکتیں آپ سب کو عطا فرمائے، اور آپ میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا. خوش رہیں، سلامت رہیں. ناظرین انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا.